الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں کوہستان کی معروف سماجی اور سیاسی شخصیت عصمت اسحاقی۔ یہ ینگ مین ہیں اور بڑا عرصے سے ان کو دیکھتے جانتے سنتے ہیں اور ہر اچھے کام میں یہ حصہ لیتے ہیں۔ کوہستان میں جب بھی کہیں بھی کوئی آفت، قدرتی آفات، کوئی سماجی سیاسی تحریکوں میں یہ حصہ لیتے رہے۔ آج ہمارے آفس میں آئے ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے حالیہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کوہستان کی جو پسماندگی ہے اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ عصمت اسحاقی نوجوان، آپ ہمارے آفس تشریف لائے۔ آپ آج کے ہمارے اس پروگرام میں کیا اپنے ناظرین کو کہنا چاہیں گے؟ جی پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے موقع ملا کہ میں آپ کے حکم پر آپ کے اسٹوڈیو میں آیا۔ اس کے بعد میں آپ کی پوری ٹیم کا، ڈی ایم ایم نیوز کا اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 2013 میں یہ آپ نے چینل کو لانچ کیا۔ اس کے بعد نہ صرف مانسہرہ ہزارہ میں بلکہ کوہستان میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی ڈیزاسٹر سچویشن ہوتی ہے یا کہیں پہ کوئی پسماندگی کے حوالے سے یا ٹورزم پوٹینشل کے ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے، مطلب زندگی کے ہر فیلڈ کے لحاظ سے آپ اہم موقع پہ وہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اسپیشلی ہمارا کوہستان چونکہ دور دراز علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے، آپ وہاں آتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں، ان کے جذبات کو سنتے ہیں۔ تو سر میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ چینل نہ صرف اسی طرح عوام کی آواز بنتا رہے بلکہ یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی بھی کرتا رہے، یہ میری دعا ہے۔ دوسری بات، میں آج آپ کے چینل کے توسط سے حالیہ جو آمدہ بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ 27 مارچ کو جو بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ اختیارات کی جو جب نچلی سطح پہ منتقلی ہوگی تو عوام کو اپنے مسائل کو ہائر اتھارٹی، ہائر فورم تک پہنچانے میں آسانی ہوگی، اور اس حوالے سے عوام کی ذمہ داریوں میں بھی میں سمجھتا ہوں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے ملک کا قانون کچھ عرصے بعد ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ایسی قیادت کو چنے اپنے مقامی سطح کے اوپر بھی جو کمپیٹنٹ ہو، جو آپ کے مسائل کا ادراک رکھتا ہو، جو اس کے حل کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں عوام کے لیے بھی ایک امتحان ہے، لہٰذا میری درخواست ہوگی کہ قومیت، علاقائیت، نسلی، لسانی طبقات پہ، تعصبات پہ نہ جائیں بلکہ ایسی قیادت کو چنیں جو ایجوکیٹڈ ہو، آپ کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کے اندر ایک عوام کی خدمت کا جذبہ ہو۔ بس یہ میرا آج کا پیغام تھا جو میں نے آپ کے توسط سے عوام تک پہنچایا۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کا شکریہ سر، بہت مہربانی، شکریہ سر۔ بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے انہوں نے کہ تعصبیت، علاقیت یا لسانی بنیادوں پر کچھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم سب ایک آدم علیہ السلام اور ام حوا کی اولاد سے ہیں، باقی سب قبیلی شناخت ہے۔ اس لیے آئیے اپنے ذہنوں سے اس گند کو جو جس کے ذہن میں ہے اس کو نکال لیں اور انسانیت کے جذبے کو سامنے رکھ کر اپنا قدم اٹھائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے۔ اسی کے ساتھ جا چاہوں گا، اللہ حافظ۔